there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز ناظرین کرام، امیر المومنین، مراد رسول، سسر رسول، شہید مسجد، فاتح کیسر و کسریٰ، پناہ گاہ اسلام، عادل و فاروق، مجتہد و محدث، مشیر مصطفیٰ، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا اسم گرامی عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق تھا، جن کا سلسلہ نسب نویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جن کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور جن کا شمار اس دور کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ لکھنے کا فن بھی جانتے تھے. آپ وہ عظیم ہستی جن کو علم الانصاب، سفارت کاری، سپاہ گری، عسکری، عصر کے امور اور فن خطابت میں کمال مہارت حاصل تھی. اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو دولت ایمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور دعا کی بدولت ملی. اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں، تاریخ الخلفاء میں آتا ہے کہ جن کے قبول اسلام پر مسلمان حرم شریف میں علل اعلان نماز پڑھنے لگے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی، فرمایا وہ عظیم ہستی جن کی خواہش پر مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنانے کا حکم نازل ہوا. اور صحیح بخاری میں ہی ہے کہ وہ عظیم ہستی جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ وہ عظیم ہستی جن کی خواہش پر خواتین اسلام کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا. اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ وہ عظیم ہستی جن کی دعا کی بدولت شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا. تاریخ طبری میں ہے وہ عظیم ہستی جس نے اسلامی کیلنڈر جاری کیا جو آج تک جاری. وہ عظیم ہستی جنہوں نے بیت المال اور فوجی دفتر ترتیب دیے، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے. تاریخ الخلفاء میں ہے وہ عظیم ہستی جس کا انداز حکمرانی، رعب و دبدبہ اور انتظام مملکت کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم آج بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اگر دنیا اسلام میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ہی مٹ جاتا. وہ عظیم ہستی جن کو فراست و بصیرت کی خوشخبری ملی اور جن کی رائے کی تائید میں وحی نازل ہوئی. معزز ناظرین کرام، وہ عظیم ہستی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے کمال اور بے شمار فضائل اور کمالات سے نوازا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بے شمار بیان فرمائے
کہ آپ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 368، کہ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں دنیا پر میرے 2 وزیر ہیں زمین پر، فرمایا اس میں ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور آپ کے کارنامے دیکھے جائیں تو آپ کے کارناموں کی ایک عظیم طویل فہرست ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے اپنے دور خلافت میں دنیا کو انتظامی امور کا تصور دیا اور کئی سسٹم رائج کیے جو آج تک دنیا میں رائج ہیں، جیسے سن ہجری کا اجرا آپ نے کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، یعنی باقاعدہ طور پر حکومت کو حصوں میں تقسیم کیا، مقننہ علیحدہ کر دی، انتظامیہ علیحدہ کر دی، عدالت یعنی جو ہے جوڈیشری سسٹم اس کو علیحدہ آپ نے قائم فرمایا، آپ پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، اپنے گورنرز اور اپنے جتنے بھی آپ اس دور کے آفیسرز تھے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب آپ نے شروع کیا، آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روحانی درجات بلند فرمائے اور آپ کی اخروی زندگی میں مزید جو ہے کمالات اور ترقیوں سے نوازے۔ احباب ذی وقار، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔